بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی پیاری محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں کا انعقاد مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ عام محفلوں سے ذرا ہٹ کر محفل ہے یہ، ویسے ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کر بندہ اپنے آپ کو ذرا ریزرو سمجھتا ہے، محفلوں میں دریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا جھومتے ہیں، لیکن یہ ایک نفسیاتی اثر ہے۔ کرسی چیز ہی ایسی ہے جس کو مل جاتی ہے بس وہ، باقی حقیقت یہ ہے کہ کرسی نے کسی سے وفا کی نہیں، کبھی کسی سے وفا نہیں کی کرسی نے۔ عافیت یہی ہے بندہ ہمیشہ نیچے رہے، جانا بھی اسی میں انشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ محبت، ذوق، شوق، عقیدت، احترام کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بخدا خدا کا
یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ آقا علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی جس وقت، وہ دور فصاحت کا دور تھا، اور عرب میں رہنے والے اپنی زبان پر بڑا ناز کرتے تھے، اپنی فصاحت پر بڑا ناز کرتے تھے، اور غیر عربی کو عجمی کہتے تھے، یعنی گونگا کہتے تھے، گونگا۔ یہ عجمی کہنے والے، دوسروں کو عجمی کہنے والے جب میرے محبوب کا کلام سنا تو کیا ہوا؟ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، پر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اس سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ امام کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جگہ فدا، ارے دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا
ریاست نان پارا، اس کا ایک نواب تھا، کسی نے کہا اعلیٰ حضرت سے کہ ریاست نان پارا کے نواب کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیجئے، نواب راضی ہو جائے گا، کچھ مدد ہو جائے گی تو کام ہوگا، دین کا کام ہوگا۔ نواب راضی ہو جائے گا قصیدہ سن کر تو کچھ دین کا کام ہوگا، انعام مل جائے گا۔ کس سے کہا؟ اعلیٰ حضرت سے کہا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی ریاست کو الٹا کر دیا، نان پارا کو پارا نہ کر دیا، نان کا ٹکڑا، اور امام کی روح تڑپ اٹھی اور امام کہنے لگے کہ کروں مت لے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مت لے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ سکون پایا بے کسی میں، سکون پایا بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں، سکون پایا، سکون پایا بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا کی جانے، نکل گیا ہوں۔ کمال کا شعر ہے، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں، حرم کی
تپتی ہوئی زمین پہ جگر بچھانے کی آرزو میں بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں مرا نہیں ہوں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں مرا نہیں ہوں میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں مرا نہیں ہوں بفیض حسان ابن ثابت برنگ نعت رسول رحمت بفیض حسان ابن ثابت برنگ نعت رسول رحمت قمر میں شعر و سخن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا ہوں قمر میں شعر و سخن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ سید یا رسول اللہ تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا آفاقی کلام جو آج تک پڑھا جا رہا ہے اور جب بھی پڑھا جاتا ہے نیا لگتا ہے. یہ بزرگوں کے کلام ہوتے ہیں, ان پر کبھی خزاں نہیں آتی. یہ پر بہار ہے, سدا بہار. کلام کئی لوگوں نے لکھے,
لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو جس کی نعت لکھی جا رہی ہے ان کو دیکھ دیکھ کر لکھتے تھے. انہی میں سے تاجدار گولہ کلام ان کا ہے، پیش کرتا ہوں. حج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری حج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لولوں بچ شوق چنگیری لولوں بچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ. ہماری قوم بڑی لالچی قوم ہے. جب تک لالچ نہ دو کوئی کام نہیں کرتی. بغیر لالچ سے کام کرنے والی قوم اللہ کرے ہم بن جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. سب نے کہا بھائیو جب درخت لگے گا نا تو درخت کے پھل کھانے جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو سبحان اللہ کہو گے تو کیا لگے گا؟ ایک درخت کہاں لگے گا؟ جنت میں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے. تو محبت سے لالچ اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید آپ کچھ کہیں. محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاعری میں تشبیہات ہوتی ہیں تو اکثر شعراء ابرو کو کبھی تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں کبھی کمان سے، اور یہ پلکیں مژگان جو ہوتی ہے ان کو کبھی تیر سے تشبیہ دیتے ہیں. کمان میں تیر ہوتا ہے اور تیر جب کمان سے نکلتا ہے اور نشانے پہ لگتا ہے تو یا تو زخمی کرے گا یا شہید کرے گا. محبوب کا جلوہ دیکھ رہے ہیں خواب میں، اور جب جلوہ دیکھا خواب کا تو کہتے ہیں کہ دو ابرو قوس مثال دسن جتھی نوکے مزادے تیر چھٹن دو ابرو قوس مثال دسن جتھی نوکے مزادے تیر چھٹن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں ہر کس کے لبے لال ترا دید بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را تو ابرو قوس مثال دسن جتھی نوک مزادے تیر چھٹن
رن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں ایس صورت نو میں جانا کھاں ایس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جگانا کھاں ایس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں وہ سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں آ تو گئے ہیں اب دنیا سے جانا بھی ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے نزا کی سختیاں موت پھر قبر سے اٹھانا پھر میدان محشر کتنی گھاٹیاں پیر میرے علی شاہ صاحب کا عقیدہ سنیے یہ ساری گھاٹیاں یہ ساری مشکلات ایک ہی صورت ہے جو ختم ہو سکتی ہے اور وہ صورت کیا ہے اے صورت شاداب پیش نظر ربے وقت نزات روز حشر اے صورت شاداب پیش نظر ربے وقت نزات روز حشر بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر وہ سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کلام کا پس منظر اگر اس کو معلوم ہو تب وہ اس کلام کا بڑا سرور لے گا بات دراصل یہ تھی کہ پیر میرے علی شاہ صاحب آقا علیہ السلام کے دربار کا قصد کر کے جا رہے تھے راستے میں ایک وادی آئی وادی ہمراہ میں آپ آرام کر رہے تھے کہ آپ کو زیارت نصیب ہوئی آقا علیہ السلام کی اور آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری پیاری باتیں فرمائیں یا بنیا کہہ کے اے میرے بیٹے کے اب اس کیفیت میں ہیں وہ جلوہ دیکھ رہے ہیں خواب کا وہ بیان کر رہے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریاں ایسے صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اب مدینہ منورہ پہنچ گئے جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہ وادی بھی یاد آئی وہ جلوے بھی یاد آئے وہ میٹھی میٹھی باتیں بھی یاد آئی تو عرض کرتے ہیں حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکن حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں راغدہ فرش کرن سب انسو ملک حوراں پریاں ایسا لگتا ہے جیسے حضور تشریف لے آئے حجرے سے تشریف لے آئے لیکن بات بتاؤں اندر کی جلوے جب سٹارٹ ہوتے ہیں کسی کے لیے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم نہیں ہوتا بڑے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے بعض اوقات حضور کسی کو قدم دکھاتے ہیں کبھی کسی کو پشت اقدس دکھاتے ہیں کبھی اپنا سائڈ دکھائیں گے کبھی حضور علیہ السلام چہرے پر چادر رکھی ہوئی ہوگی تو آہستہ آہستہ پردے اٹھتے ہیں لگتا ایسا ہے جیسے پیر صاحب نے عرض کی اپنے بیٹے کی عرض سن کر حضور تشریف تو لے آئے لیکن چہرے پاک پر اب بھی برد یمانی پڑی ہے
جب برد یمانی پڑھی ہے تو کہتے ہیں کہ لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں آقا جلوہ بھی دکھائیں اور میٹھی میٹھی باتیں بھی کیجئے نا جو ہمرا وادی نے کی تھی. کیا مانگا تھا؟ جھلک مانگی. جھلک مانگی. لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. یہ بڑے لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں قطرہ مانگو تو سمندر ملتا ہے. قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, درے بے بہا دیے ہیں. یہ کریم جانتے ہیں کہ بارگاہ ایسی ہے قطرہ مانگو تو دریا ملے گا. اس لیے آپ نے کیا مانگا؟ جھلک. من بھاوری جھلک مانگی جھلک اور دکھایا کیا؟ دکھایا ایسا کہ پیر صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا او گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. یہ ثنا تعریف والا ثنا نہیں ہے. یہ ثنا تعریف کے معنی کا ثنا نہیں اور یہاں محل بھی نہیں, کیونکہ ثنا کا تعلق تو زبان سے ہوتا ہے, آنکھ سے نہیں ہوتا. ثنا کا تعلق زبان سے ہے, آنکھ سے نہیں. یہ ثنا دراصل ثنایا ہے, ضرورت شعری کے تحت ثنا کہا گیا. ثنایا عربی میں آگے کے دو دانت, اسے کہتے ہیں ثنایا. ایسا لگتا ہے جیسے حضور دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے اور جس کو میر پیر صاحب دیکھ رہے ہوں گے اور پھر خیال آیا ہوگا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا او گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں. کلام سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پیش کروں گا. اس کے بعد پھر ایک کلام گوش پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. جی منقبت تو اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. الحمدللہ 4-5 دن پہلے ہم غوث پاک کے دربار میں ہی تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے. غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا, بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا. تو ایک کلام حضور مفتی اعظم ہند کا, ایک کلام آمد کے حوالے سے, پھر انشاءاللہ منقبت. ویسے یہاں پہ ایک بات اڑائی گئی تھی کہ ہم نعت خواں حضرات جو ہے رات رات جاگتے رہتے ہیں تو ٹائم پہ پہنچیں گے نہیں. تو میں تو ٹائم پہ پہنچ گیا الحمدللہ, لیکن مائک مجھے ٹائم پہ نہیں ملا. یہ آپ لکھ لیجئے گا, شکایت نہ کیجئے گا. حضور مفتی اعظم ہند کا کلام بڑا پیارا کلام, سنیے گا سبحان اللہ کہیے گا. یہ امام کے شہزادے ہیں, مجدد ابن مجدد ہیں, میرے دادا مرشد ہیں. کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے
ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. بڑے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں اس کلام کے لیے. یہ کلام کیا کلام ہے؟ پہلے شعر میں دعا ہے کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. یہ دعا ہے. اب دعا مانگے، دعا کیسی ہے کہ روئے یار ہمیشہ نقش رہے. تو جب خیال آیا کہ نور تو نور میں رہتا ہے، ظلمت میں نہیں. نور اور ظلمت ایک دوسرے کی ضد ہے اور اجتماع ضدین محال ہے. نور ظلمت میں نہیں رہ سکتا. دعا تو مانگ لی، اب دعا کرتے ہیں کہ وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. اللہ کے ولیوں کی دعائیں ہیں، قبول تو ہونی ہے. سبحان اللہ. اب جب دعا قبول ہوئی تو کہتے ہیں کہ بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لالا زار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لالا زار آنکھوں میں. پتہ نہیں کیا دیکھا، پتہ نہیں کیسا جلوہ دیکھا میرے مرشد نے کہ کہنے لگے کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں، اور عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. قرآن شریف پڑھا ہوگا آپ نے، سامری کا واقعہ. جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک اٹھا لی تھی. اور سامری کہتا ہے میں وہ دیکھتا ہوں جو لوگ نہیں دیکھتے. قرآن پڑھو. سامری جب یہ کہے نا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو لوگ نہیں دیکھتے تو کسی کی توحید خطرے میں نہیں پڑتی. اللہ کا ولی کہے تو فوراً شرک ہے. وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی خاک اٹھا لی اور بچڑا بنا کر منہ میں ڈال دی تو بچڑا بولنے لگ گیا. جبریل کے پاؤں کی خاک نہیں، جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک ہے. امام کے شہزادے کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو کفش پاک کا لگاؤں غبار آنکھوں میں،
جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. آؤ ذرا پیچھے. اس کلام کا پہلا شعر کیا تھا؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ جب مر کے قبر میں پہنچے تو فرشتے آئے تو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں. لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں. یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کے بندے ہو. یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے. میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں. یہ تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے؟ تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے؟ سنو. کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے. کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں. کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں. اور پیا گئے جام محبت جو آپ نے نوری. تخلص نوری اور نسبتاً بھی نوری. سیدنا ابو الحسین احمد نوری کے مرید و خلیفہ 6 ماہ کی عمر میں خلافت بھی دے دی تھی سب کچھ. اللہ اکبر. مادرزاد ولی ہیں حضور مفتی اعظم ہند. اللہ اکبر. تخلص بھی نوری نسبتاً بھی نوری. کہتے ہیں کہ پیا گئے جام محبت جو آپ نے نوری. کبھی کبھی ہم اسے یوں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ دیا گئے جام محبت. دیا گئے جام محبت جو آپ نے نوری. ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. آئیے اب مل کر اپنی موجودگی کا سبق دیں ثبوت دیں. اب آواز بلند کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا. پیارا پیارا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار
سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد. ذرا اونچا بولو، شرمانا چھوڑو، گج بچ کے بولو، گج بچ کے بولو، شرمانا چھوڑو. ہاں جھوم کے بولو، پیچھے والوں بھی بولو، آگے والوں بھی بولو، دائیں والوں بھی بولو، بائیں والوں بھی بولو. بولو نیا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. قبر میں جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، پلاننگ ہو رہی ہے، پلاننگ عاشقوں کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ و سلام. وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحب آقا کی آمد، مرحب. سب جھوم کے بولو، ذرا اونچا بولو، گج بچ کے بولو، شرمانا چھوڑو، پرچم لہرا کر بولو، پرچم لہرا کر بولو، جھنڈے لہرا کر بولو. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. میں پوچھتا ہوں کہ یہ فرشتے جو آئے تھے، جس کی قیادت جبریل نے کی تھی، یہ جلوس لے کر آئے تھے، وہ اپنی مرضی سے آئے تھے؟ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ وہی کرتے جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرتے. فرشتے آئے جلوس لے کر، جبریل قیادت کر رہے ہیں، 3 جھنڈے ہاتھ میں، ایک جھنڈا بیت المقدس پر، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر، اور ایک جھنڈا بی بی آمنہ کے گھر پر. یہ چراغاں ہو رہا ہے، چراغاں ایسا. بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ تارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگا کہیں مجھ پر نہ گر پائیں. اور فرماتی ہیں بوقت ولادت پہلے نور نکلا. کیا نکلا؟ نور. اور فرماتی ہیں نور بھی ایسا نکلا کہ میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھ لیے. یہ چراغاں ہو رہا ہے، یہ جلوس ہو رہا ہے، یہ جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تار شڑا پھریرا صبح شب ولادت. بیت
اقصا بام کعبہ بر مکان آمنہ نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ہاں یوں ہی کر کے ان کا چرچا دشمنوں کو جلاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا ولیوں کے امام میرا غوث پاک فرماتے ہیں اے زاہد اے عابد اے عالم اے مرتبے والے غوث پاک فرماتے ہیں اے زاہد اے عابد اے عالم اے مرتبے والے جب میری بارگاہ میں آ تو خالی ہو کر آ میری بارگاہ میں آ تو خالی ہو کر آ جب خالی ہو کر آئے گا تو مجھ سے 1000 نعمتیں لے کے جائے گا 1000 نعمتیں لے کے جائے گا اور کچھ سمجھ کے آیا تو پھر کچھ نہیں چاہیے تو خالی ہو کے جاؤ جو خالی ہوتا ہے وہی بھرا جاتا ہے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج جگے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج جگے گی ہاں لاج جگے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا یا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیرا